سمجھ میں آ رہی ہے. بے نمازی کی نظر پڑے گھر میں تو برکت ختم ہو جائے. اور جس گھر میں 4 مرد ہوں چاروں بے نمازی, 4 عورتیں ہوں چاروں بے نمازی, یہ سارے کی سارے رات کے 12-1-2 بجے تک فلمیں دیکھیں, کامیڈی چلائیں, واٹس ایپ یوٹیوب میں لگے رہیں, اور دن کے 10 بجے اٹھیں, یہاں تک کہ فرشتہ آیا برکت لے کر فرشتہ واپس ہو گیا, اس کے بعد عاملوں کے پاس دوڑ کے جائیں کہ کمائی ہے مگر برکت نہیں ہے. کیسے برکت ہوگی؟ حضور کی حدیث ہے, جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور اللہ چھین لے گا. جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دے گا. جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے بدن سے طاقت ختم کر دے گا. چاہے وہ روزانہ سیب سنترا کا جوس پیتا رہے, بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی. جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج 18 سال کا جوان بھی ہل رہا ہے, 25 سال کا جوان کا چہرے گال کا گوشت اندر دھسا ہوا ہے, آنکھیں دھسی ہوئی ہیں, اور بہت سارے شادی سے پہلے نامرد اور ہجڑا ہو چکے ہیں. مشت زنی نے, اقلام بازی نے, زناکاری نے, گندی فلموں نے اسے نامرد اور ہجڑا بنا دیا ہے. دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ جو پبجی گیم کھیلتا ہو, جو گندے مناظر دیکھتا ہو, وہ تو دوسروں کا نقصان تو بعد میں کرے گا, وہ اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے, وہ اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے, وہ اپنی مستقبل کو برباد کرتا ہے. اس لیے مولوی تیرا دشمن نہیں ہے جو تجھے ان باتوں سے روک کر تجھ سے دشمنی کر رہا ہے. مولوی سے بڑا شبھ چنتک دنیا میں کوئی نہیں ہے. دوسرے آدمی کو تو گالی دے وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے, دوسرے آدمی کو مارنے کی بات کر وہ تجھ سے بدلہ لیتا ہے. لیکن اس دھرتی پر ایک گروہ ہے مولانا کا, اگر تو بولتا ہے مسجد سے میں نکال دوں گا, مگر یہ جمعہ کے خطاب میں یہ نہیں بولتا ہے جاؤ تو جہنم میں بے وضو نماز پڑھا دوں گا, یہ نہیں بولتا ہے. یہ کہتا ہے تیرے گلے میں جو سونے کا لاکٹ ہے یہ پہننا حرام ہے, یہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے. یہ ہاتھ میں جو سونے کی چین ہے یہ پہننا حرام ہے. یہ جو تو ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے, تو اسے بھگانے کی بات کر رہا ہے یا تیرے جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے, تو اسے مارنے کی بات کر رہا ہے, یہ تجھے حرام و حلال کی بات کر رہا ہے. پتہ یہ چلا اصل میں شبھ چنتک خیر خواہ جسے کہتے ہیں, تو دشمنی کر, ان کی جگہ کے خلاف ہو جا, اسے بھگانے کی بات کر, مگر یہ تیرے جنت جانے کی بات کرتا ہے, تیری صحت کی بات کرتا ہے, تیری آبادی کی بات کرتا ہے. تو گالیاں سن کر جو تیری رحمت کی دعا کرے, اس دھرتی پر نہ کوئی نیتا ہے اور نہ کوئی IAS آفیسر ہے. اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے جو گالیاں سننے کے بعد بھی تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے, تجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے. یہ واحد گروہ ہے عالموں کا. اس لیے خطاب میں کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کہ تم چاہے جیسے کرو جاؤ جہنم میں, ہم کو سے کیا مطلب ہے, نماز چھوڑ دو چلے گا, روزہ چھوڑ دو چلے گا, ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے. وہ ہمیشہ ہماری بدنگاہ, ہماری بدعملی پہ سرزنش کرتا رہتا ہے, تنبیہ کرتا رہتا ہے, بدعملی کی تنقید کرتا رہتا ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان علماء کی قدر کم ہو گئی, اس لیے دنیا کی ہوس ہمارے دل دماغ میں زیادہ ہو گئی. مال کی بات چل رہی تھی, یہ مال کے بارے میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں. اس آیت کو غور سے آپ پڑھیں, اپنے بال بچوں کو بتائیں, اپنے بال بچوں کو بتائیں کہ برکتیں پبجی کھیلنے میں نہیں ہے, برکتیں نماز چھوڑنے میں نہیں ہے, برکتیں دوسروں گندوں سے فرینڈشپ کرنے میں نہیں ہے. برکت ہے اس میں جو فجر پڑھے گا چہرہ منور ہوگا, جو ظہر پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی, جو عصر پڑھے گا بدن میں طاقت ہوگی, جو مغرب پڑھے گا اولاد میں برکت ہوگی, جو عشاء پڑھے گا نیند میں راحت ہوگی. نیند میں راحت چاہیے, اولاد میں فرما برداری چاہیے, بدن کو طاقت چاہیے, مال میں برکت چاہیے. نہیں ہے وہ نیتاؤں کے دروازے پہ جا کے اپنی چپل کو گھس کر وہاں نوکری کی تلاش میں. سکون نہیں, سکون ہے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھ. حدیث میں آیا ہے اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. برکتیں تو یہاں ہیں. لوگ صاحب برکتیں اینٹی اسلامک طریقہ کار میں تلاش کر رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے, میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں جس میں مال کی اس قدر زوردار مذمت کی گئی ہے جس سے بڑی مذمت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس آیت کریمہ کو میں پڑھتا ہوں چونکہ ہمارے نزدیک مکان بہت بڑی چیز ہے, ہمارے نزدیک گاڑی بہت بڑی چیز ہے. اب ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. سقفًا مِّن فِضَّةٍ اس کا معنی سنیے اللہ کیا کہتا ہے. مال بہت بڑی چیز ہے, مال کے لیے ہی نماز چھوڑنا ہے, مال کے لیے ہی مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے. مدرسے میں پڑھنے والا جنتی, مدرسے میں جو پڑھتا ہے من سلک فی طلب العلم, جو علم کی طلب میں راستہ طے کرتا ہے وہ جنت کا مسافر ہوتا ہے. اللہ اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے.
ایک چیپٹر صرف حدیث قرآن اور دنیات کا صبح فجر کے بعد پڑھے اور کوئی دوسرا آدمی 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، حدیث میں آیا ہے خیر من الف رکعت، جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر دین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، بہار شریعت کا، قانون شریعت کا، نور العزہ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم، علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، آیا ہے خیر من الف رکعت، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ کام بہتر ہے۔ اور رات کے بارے میں آیا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں تھوڑی دیر علم سکھا دینا جیسے میں سکھا رہا ہوں اور آپ جیسے سیکھ رہے ہیں، اس محفل کے بارے میں آیا ہے تھوڑی دیر علم سکھا دینا، سیکھ لینا رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، ایک بندہ عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کا ایک چیپٹر پڑھ لے، یہ پڑھنا پوری رات جاگ کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، چونکہ علم میں سے ہی یقین پختہ ہوتا ہے، ورنہ کم اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے ہی مولانا صاحب لوگ بول رہے ہیں، مگر بولیں گے تو لوگ منہ نوچے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اگر بولا کہ قیامت ہوگی کہ کون دیکھا ہے، مولانا صاحب بولیں گے کافر ہو گیا، کافر ہوا تو بیوی نکل گئی، پھر دوبارہ اس سے صحبت کرے گا، اجنبی عورت کی طرح بچے پیدا ہوں گے، ولد الزنا ولد الحرام، ہزاروں لوگ ہیں جو اس طرح کی کیفیت میں جی رہے ہیں۔ طلاق دے دیا غصے میں، بولا مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، بولے گا حلالہ کرو، اب حلالہ کرنے کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا، پھر عدت گزرے گی، پھر یہ نکاح کرے گا، کون بیزتی جھیلے گا؟ بولو ہم نے نہیں دیا ہے طلاق، معاذ اللہ، جھوٹ بولا دنیا کے لوگوں کا، جب تم نے انکار کیا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو طلاق ہو گئی، وہ بیوی اس کی اجنبی ہو گئی، اب جب اس سے ملے گا زنا خالص، اب جب بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا، اور بزرگوں نے کہا ہے اخیر زمانے میں جب مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے، مدرسے کا احترام لٹ جائے، اپنے بڑوں کی عزت ختم ہو جائے، عالموں کا اپمان ہونے لگے، ماں باپ کی بے حرمتی ہونے لگے، نافرمانی ہونے لگے، سمجھ جانا کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، چونکہ بے حیائی ظلم ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے، البذاء من الجفا والجفاء فی النار، حدیث میں آیا ہے کہ حیا، modesty comes from faith and iman is in paradise, اور vulgarity comes from crudeness leads to hell۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں حیا ایمان کی طرف سے آتا ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت لے جاتا ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے حیائی گندی بات زبان سے بولنا، والگیریٹی مطلب صرف زنا کرنا ہی نہیں ہے، زنا کی باتیں بولنا، زنا کا چرچا کرنا، غیر عورتوں پہ تبصرہ کرنا، ان کے فزیکل پوسچر پہ تبصرہ کرنا، ان کی تصویروں پہ تبصرہ کرنا، اور مسکرا کے گندی باتیں اس طرح کی بولتے رہنا، یہاں تک کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، آیا حدیث میں، کوئی رات میں اپنے گھر میں بیوی سے صحبت کرے گا اور دن میں آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ اس طرح کی بے حیائیاں عام ہو گئی ہے، جو پردے کی چیز تھی اور جو چھپانے کی چیز تو اس کو لوگ چھپا رہے ہیں۔ اگر کسی نے زنا کیا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم جانے والا کام ہے، یہ کام ہے، مگر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان لوگوں نے نہیں جانا۔ لیکن اگر وہ دوسروں سے اس کا چرچا کیا کہ ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے لیٹر لکھا تھا، ہم نے ایک بات کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ آ گئی تھی، ہم نے ایسا کیا تھا، یہ وہ گناہ جو گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اس گناہ کو اگر بیان کر رہا ہے، یہ بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ اس پر شدید عذاب نازل کرے گا کہ میں نے تو تیرے عیب پہ پردہ ڈال دیا تھا، مگر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو تار تار کر دیا۔ بے حیائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یا بے حیائی نگاہوں کی، یا بے حیائی زبان۔ کیا ہوا جی؟ کیا بتائیے، اس چائلڈ کے حلق رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اس کے سر کا بال دیکھ لیجیے کیا ہے، وہ چائے پلانے کے لیے آ گیا ہے، سر کے بال جلسے میں آیا ہے، یہ ناٹنگی نہیں ہے، یہ سرکس نہیں ہے، یہ محفل نور ہے، یہ جنتی محفل ہے۔ یہاں سر پہ ٹوپیاں سجا کر احترام کے ساتھ بیٹھے تاکہ آج کا بیٹھنا اس کے لیے کامیاب ہو جائے، مگر کیا کرے، کس کی بات سنے؟ جب عالموں کا سمان رہتا ہے تو عالموں کے ایک جملے کی قدر
कदर होती है। और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वह कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बहुत बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूं, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा। यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वह झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में बैठ खाना खाऊंगा। सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वह भाषण दे, वह बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, चूंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है, वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वह सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए, ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दें, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताएं कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 रुपए महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा। ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, अब 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोल लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है, सबसे बेहतरीन दरसगाह तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह तालीम कुरान खोलता है। चूंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है, तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है। वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबतें उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वह तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी
طرح کی گندی گندی باتیں شروع کر دی. یہ اپنی دکان چمکا رہا ہے, یہ اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. اگر ہم کوئی خلاف تقوی بھی کوئی کام کریں اس کو لوگ ایک بہت بڑا بمنڈر بنا دیتے ہیں. اتنا بڑا مولانا ایسا کام کرنا چاہیے جو کام کے کرنا اگر مکروہ ہے بھی مگر وہ حرام نہیں ہے. نماز چھوڑنا حرام ہے. جو اب 15 سال سے 25 سال کی عمر تک نمازیں چھوڑ رہا ہے, روزانہ 5 وقت گناہ کبیرہ کر رہا ہے, وہ نماز پنجگانہ چھوڑنا جو شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ 10 سال کوئی شراب پیے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا, لیکن جس پر نماز فرض بھی 15 سال میں, وہ نماز شروع کرتا ہے 30 سال میں, وہ چاہے 50 حج کیوں نہ کر لے, یہ 15 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے, اسے ادا کرنا ہی پڑے گا. اس لیے حضور نے کہا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے. وَاضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, جب تیرے بچے کی عمر 10 سال ہو نمازی نہ بنے اسے مار کے نمازی بنا. یہ پیغام مصطفیٰ نے نماز کے تعلق سے دیا ہے. نماز فرض اعظم ہے, نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے. اس کو دماغ میں بات سیٹ کر کے چلے. ایسا نہیں کہ نہیں پڑھے بغیر بھی کام چل جائے گا, نہیں ہوگا. حضور کہتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر جواب دینے میں کامیاب رہا بندہ فقط افلح وانجح, ہی بیکم سکسیسفل, وہ کامیاب ہو گیا. اگر نماز کا جواب دینے میں اگر وہ پکڑا گیا فقط خاب و خسر, ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ان چاروں گھٹیا قسم کے کافروں کا نام لیا گیا ہے کہ بے نمازی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اور وہ حدیث پاک صاف ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا کفر کیا, یعنی کفر کے وہ قریب پہنچ گیا. قانونی طور پر جو نماز کو فرض سمجھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کو کافر فقہ حنفی میں نہیں کہا جائے گا. مگر جس طرح ایک آدمی کی آنکھ نہیں ہے, زبان نہیں ہے, ہاتھ پاؤں نہیں ہے, مگر پاؤں نہیں ہے, مگر سانس چل رہی ہے, وہ زندہ ہے. مگر وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں آنکھ نہ ہو, جس میں زبان نہ ہو, جس میں کان نہ ہو, جس میں ہاتھ نہ ہو, جس میں پیر نہ ہو, بس سانس چل رہی ہے, وہ زندہ ہے. اسی طرح اگر کوئی بے نمازی ہے تو بس قانوناً فتویٰ نہیں لگے گا کہ کافر ہے جب تک وہ نماز کو فرض سمجھ رہا ہے. مگر وہ بھی کون سا مومن ہے جو صرف ڈھانچے کا مومن ہے, جس کے پاس نہ نماز کا ہاتھ ہے, نہ روزے کا پاؤں ہے, نہ زکات کی آنکھ ہے, نہ صاحب حج کے کان ہے, بالکل ایک ایسا اپائی لولا لنگڑا ہے کہ سانس چل رہی ہے, قانوناً زندہ ہے, مگر وہ زندہ تو ہزاروں مردے سے بدتر ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں کہا گیا مگر ہم نے عالموں کو اپمان کیا کہ عالم بولتا رہے, اپنے فائدے کے لیے بول رہا ہے. ہمارے بچے جیسے ہیں ویسے ہیں, ہماری عورتیں جیسی ہیں ویسی ہیں, ہمارے لوگ جیسے ہیں ویسے ہیں. لوگ چلا رہے ہیں مگر مانتے نہیں. آپ کی بات تو چھوڑو, جو 10-20 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود دنیا داروں کی صحبت میں رہ کر ان کا چہرہ دیکھا, وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. ان کی سوچ بھی مال والی ہو جاتی ہے, ان کی سوچ بھی صاحب نماز نہیں پڑھے تو بھی کام چل جائے گا. یہ بڑے چالاک ہے. یہ بزنس نہیں کرے تو بھی چلے گا, یہ کبھی نہیں بولتا. یہ کھیتی نہیں کرے تو بھی چلے گا, کبھی نہیں بولتا. یہ کہتا ہے روزی دینے والا اللہ ہے, مگر مجھے تو بزنس کرنا ہوگا, مجھے دکان میں جانا ہوگا. میں کہتا ہوں روزی دینے والا جب اللہ ہے تو کیوں دکان میں بیٹھتا ہے, کیوں کھیت میں ہل چلاتا ہے, کیوں مارے پھر کے 25 سال پڑھتا ہے, کیوں 25 سال اور نوکری کرتا ہے. اللہ روزی دینے والا, گھر میں بیٹھ دکان سے چل کے کھانا آ جائے گا, پیسہ شام میں تیری تجوری میں آ جائے گا. مگر یہ احمق, یہ نادان بڑا چالاک ہوتا اس سسٹم, اس معاملے میں. نہیں, اللہ روزی دینے والا ہے پر محنت تو کرنی ہوگی, کھیت تو جانا ہوگا, دکان تو جانا ہوگا. یہی فارمولہ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں بولتا کہ نماز نہیں, چلو اللہ معاف کر دے گا, روزہ نہیں, چلو اللہ معاف کر دے گا, زکات نہیں, چلو اللہ معاف کر دے گا, نماز جیسے تیسے چلو اللہ معاف کر دے گا. کیوں بولتا ایسا؟ یہاں بھی بول کہ دکان پہ نہیں جاؤ تو بھی روزی اللہ دے دے گا, کھیت میں جاؤ تو بھی اللہ روزی دے دے گا. مگر اسے وشواس ہے میں دکان نہ جاؤں پیسہ چل کے نہیں آئے گا. تو بندے جب روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا, یہی دماغ میں باندھ لے گرا کہ جنت دینے والا اللہ ہے, معاف کرنے والا اللہ ہے, مگر جس طرح روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا, اسی طرح جنت دینے والا اللہ ہے مگر تجھے مسجد جانا ہوگا, روزہ رکھنا ہوگا, حج کرنا ہوگا. روزی کی تلاش میں تمہیں زمین پہ پھرنا ہے تو جنت کی تلاش میں بھی مسجدوں کا چکر لگانا ہوگا.
اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے تو لوگ نہیں بولے گا چلیے اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے آم کا پیڑ لگا دیں، چلیے اللہ چاہے گا تو سیب دے دے گا، آپ صاحب لگا دیں گیہوں کا پودا، اللہ چاہے گا تو باسمتی دھان اپج کے میرے گھر میں چلا جائے گا۔ یہ قدرت اس دنیا میں یہ سسٹم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ بس آدمی آخرت کے بارے میں شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتا۔ حضور کہتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہے اور مرنے کے بعد کی عمل کی تیاری کرتا، مرنے کے بعد کی راحت پانے کے لیے عمل کرتا رہے، جنت کے لیے عمل کرتا رہے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، نفس جو کہے اس کی بات مانے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید لگائے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ غلامی نفس کی، شیطان شراب پیو تو پیو، زنا کرو تو کرو، جھوٹ بولو تو بولو، بس آوارہ گردی کرو تو کرو، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرو تو کرو، سود کھاؤ تو کھاؤ، سب چلے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ حضور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو نفس کی پیروی کرتا ہو اور پھر امید لگا کے بیٹھا ہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ دماغ میں باتیں بہت ساری تھی۔ آج میں سوچا تھا کہ کم سے کم 4 آیتوں کو پڑھ کر، اور جو سائنٹیفک تحقیقات دنیا میں ہو رہی ہیں اور جسے پڑھ کے بڑے بڑے ویگیانک مومن بنے، قرآن پاک کے ان اعجاز کو میں بیان کروں، مگر چونکہ اب وقت نہیں ہے، نہیں بیان کر پاؤں گا، مگر میرے موضوع سے ریلیٹڈ وہ آیت تو سن ہی لیجئے آپ، چاہے پولیس والا کچھ بھی بولے، چاہے مائک بند ہو جائے، مگر اس کو تو سن ہی لیجئے آپ۔ اس آیت کریمہ کو سن لیجئے، آپ سنیں گے، آپ نہیں سنیں گے؟ آپ لوگ سنیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ بس ما حصل آیت تو سن ہی لیجئے تاکہ یہ سینہ آپ کا دنیا کے مال کی محبت سے پاک ہو جائے، تاکہ آپ کے دل دماغ میں آخرت اور جنت کا نشہ چھا جائے۔ اب سنیے، یہ حافظ قرآن جن آیتوں کو پڑھ کے حافظ بنے ہیں جس قرآن کریم کو، اس کی ایک آیت، چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کے اے محبوب، برکت والی کتاب، لیدبروا آیاتہ، جن کی آیتوں میں تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، ریسرچ کیجئے، میڈیٹیٹ کیجئے، کنسیڈر کیجئے، انڈرسٹینڈنگ اور تھنکنگ سے کام لیجئے۔ یعنی ریسرچ کا پیغام اللہ دیتا ہے تاکہ ان آیتوں میں غور و فکر کریں، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں، عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہی ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد۔ رٹ لیا، حافظ قرآن بن گئے، تراویح سنا دی، 50 پیسہ کما لیا، اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے۔ نہیں، مرتے دم تک قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی آیتوں میں غور کرنا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا روشنی دیتی ہے؟ اس آیت میں یہی کہا گیا، قرآن اس لیے ہم نازل کیا ہے، برکت والی کتاب ہے تاکہ آیتوں میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ اب وہ آیت سنیے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے زخرف، اسی ایک لفظ پر پوری سورت کا نام ہے، سورہ زخرف۔ زخرف کے معنی ہوتا ہے ڈیکوریشنز۔ ابھی میں بچوں سے پوچھوں سورہ زخرف کس پارے میں ہے، جو بچے اچھا سے پڑھے ہیں، لکھے ہیں، ٹائم کو برباد نہیں کیا ہے، صرف پگڑی لپیٹ کر نام کے حافظ نہیں بنے ہیں، وہ فوری بتا دیں گے کہ سورہ زخرف کس پارے میں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کو یہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے، چونکہ اس کو رٹ کے حافظ بنے ہیں، لیکن صرف وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت ہے۔ اس آیت میں کیا ہے اس کو تو عالم جانتے ہیں، یا وہ حافظ جو عالم بنتا ہے، اور وہ حافظ جو قرآن کریم کی آیتوں پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَوْلَا، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے، سارے لوگوں کے کافر ہونے کا، بے ایمان ہونے کا اگر چانس نہیں ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم منکروں کو، اپنے منکروں کو، جو رحمان کا منکر ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کہتا ہے ہم اپنے باغیوں کو اتنی دولتیں دے دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة،
یعنی جو کافر ہوا اللہ کا انکار کیا، اللہ کہتا ہے اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا، یہاں سماج میں کوئی نماز چھوڑ کے سود کھا کے ارب پتی بنا تو سارے لوگ سود کھا کے ارب پتی بننا چاہتے ہیں، ان کا حال دیکھ کے چاہے جنت ملے نہ ملے، مگر دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم اتنی دولت اپنے دشمنوں کو دے دیتے، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کی سیڑھیاں وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، ان کے مکان کے دروازے، ان کے مکان کے فرنیچر، ان کے مکان کے فرنیچر سب ہم چاندی کی بنا دیتے۔ زخرف کا معنی ڈیکوریشن، زخرف کا معنی ornament، زخرف کا معنی گولڈ، ان کے مکان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے فرنیچر، یہ سب سونے چاندی کی بنا دیتے، طرح طرح کی آرائشوں سے سجا دیتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر ایسا کر دیتے تو سارے لوگ کافر ہو جاتا، سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے، ان کی دولتوں کو دیکھ کے سب کفر کر جاتے۔ اللہ کہتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے، تم جان لو میں نے سارے کافروں کو میں سونے کا گھر بنا دیا، اگر ایسا کر بھی دیتے تو کتنے دن تک وہ اس گھر میں رہے گا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر ایسا کر بھی دیتے یا چند دن دنیا میں رہنے کی پونجی ہوتی، اس کے بعد یہ مرے گا، یہ سونے چاندی کا گھر چھوڑ کے جائے گا، کہاں جائے گا؟ وہاں جہاں ان کافروں کے لیے آگ ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی ساری بھلائیاں پرہیزگاروں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتا رہا، ایمان کی حفاظت کرتا رہا۔ اس لیے مومن کو دنیا میں آزمائش ہے، مومن کو تکلیف ہے، کتنے دن، 100 سال، 1 سیکنڈ تکلیف برداشت کر لے، کافروں کے ہاتھوں ذلت کو اٹھا لے، بیماری پہ صبر کر لے، غربت پہ صبر کر لے، تاکہ خربوں سال کی جنت تیری تقدیر میں لکھ دیا جائے۔ اور ان کافروں کی سربت پہ مت گھبرانا، سارے دن تو جہنم میں جلنا ہی ہے، ہمیشہ خربوں مہاسنکھوں سال ہمیشہ جلنا ہی ہے۔ اس لیے دنیا میں تھوڑی سلطنت لے لے، حکومت لے لے، کرسی لے لے، مال لے لے، مکان لے لے، 100 سال کے اندر ہی یہ تھوڑا سا یہ اپنے بدن کو موٹا کر لے، کیونکہ خربوں سال آگ میں جلنا ہی ہے، تو کچھ دن یہ مال لے لے تاکہ سدا آگ میں جلتا رہے۔ اور مومن 100 سال یعنی کچھ دن یہ صبر کرے اور ایمان بچا کے چلا جائے تو خربوں سال کی جنت اس کی تقدیر میں لکھ دیا جائے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کی ساری بھلائیاں متقین کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا کی دولت کی مہت دنیا بنانے والے خدا کے سامنے کیا ہے۔ بس جب تک ایمان قرآن پاک پر مضبوط رہے گا، دوسروں کا مکان آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا، دوسروں کی بیٹیوں کا حسن آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا، دوسروں کی سلطنت آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گی۔ اس لیے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ایمان باللہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا، پھر یہ گردنیں اس کے لیے بوجھ بن جائیں گی۔ جب تک خدا کے نام پہ گردن کٹ نہیں جائے اس وقت تک اس کو چین نہیں ملے گا۔ ہم جیسے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں فلسطین کی وہ مائیں، جو مائیں 70 سال سے اپنے بچوں کو شہادت کا جام پلا رہی ہیں مگر چھوڑ نہیں رہی نبیوں کی زمین، اسی امید پر آج نہیں تو کل صحیح کوئی صلاح الدین جنم لے گا اور قبلہ اول کو آزادی ملے گی، فلسطین یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا۔ آج وہ کہتے مرنا تو ہے ہی تجھے، پاخانہ روم میں مرنا صاحب بس میں ٹکرا کے مرنا، یا اپنے وینٹیلیشن پہ تڑپ تڑپ کے مرنا، مرنا تو ہے ہی، تو بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے۔ سب سے اعلیٰ موت ہے شہادت کی موت۔ اور جو شہید نہیں ہوا فلسطین میں وہ کیا زندہ رہ جائے گا سب دن؟ نہیں، وہ تو ہاسپٹل میں اینی رگڑ کے مرے گا، کوئی باتھ روم میں مرتا ہے، کوئی شادی کی محفل میں ناچتے ہوئے مرتا ہے، کوئی جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے مر رہا ہے۔ تو مرنا تو سب کو ہے ہی، بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے، جو حالت سجدہ میں آ جائے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے آ جائے۔ اس لیے اے مسلمان، مرنا تو سب کو ہے ہی، کوئی ناچتے ناچتے مرتا ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مرتا ہے، کوئی طوائف کے کوٹھے پہ مرتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ جو حالت سجدہ میں مرتا ہے، جو حالت نماز میں مرتا ہے، جو دینی محفلوں میں قرآن سنتے سنتے مر جائے۔ کروڑوں لوگوں کی موت ایک طرف، قرآن سنتے سنتے مر جانا اس کی بات ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دینی محفلوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی اداروں کو تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے،
دینی اداروں کی ٹانگیں کھینچنے کی نہیں، اس کو سپورٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہے جب عالم اور سماج کو ڈراتے ہیں اور لوگ نہیں ڈرتے ہیں، اس ڈرانے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کے بعد خطرناک اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بغداد میں اسلامی سلطنت تھی، ایک مجذوب بزرگ کہتے تھے، اے شرابی مسلمان کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ اے بے نمازی ڈر، میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی گلیاں خون میں رنگنے والی ہیں، خون کی ندی بہنے والی۔ لوگ کہتے تھے ہاں ہاں یہ مجذوب ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا، پاگل ہے، چھوڑو ہٹاؤ۔ لیکن جب اپنی بات کو نہیں بند کیا تو لوگوں نے گالی دینے شروع کی، جب بات نہیں بند کی لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ جس دن وہ مجذوب کو مار دیا، اس کو مار کے مار دیا، دوسرے ہی دن تاتاری کافر پورے بغداد پر مسلط ہوا، 70,000 مسلمانوں کو کاٹ کے اس کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس پر بیٹھ کے تاتاری شراب پینے لگے۔ مسجدیں برباد ہو گئیں، مدرسوں کو اجاڑ دیا، مالدار سے لے کے غریب سبوں کو کاٹ دیا۔ بغداد کے ندی نالے تالاب سب خون سے بھر گئے، اور یہ تو بدعمل مسلمان کو سزا اللہ نے دے دی۔ یہ سوچا تھا کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اللہ نے سزا دے دی۔ ایک بزرگ تھے جو خانقاہ سے نکلے کہ میں ان سے جہاد کروں، ان کافروں سے، تو دیکھا ان کافروں کے سروں پہ اولیاء و صالحین کی روحیں ہیں جو کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے۔ وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ گئے بس استبل میں گھوڑا باندھ دیا، موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے۔ یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی، بغداد اجڑ گیا، ندی نالے سب خون سے بھر گئے۔ تاتاری کی کہانی۔ لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا، اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ قانون ہے خدا کا، جب مسلمان بدعمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں، اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے۔ وہ کافر کاٹتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے، اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا، پھر اللہ انہیں کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا۔ صاحب مودی جی کی طرح بالکل پرائم منسٹر سی ایم رہے گجرات کے اور پی ایم رہے پورے بھارت کے 2024 میں، اور پھر دوبارہ جیتنے کا پلان باندھے، کچھ بھی کریں 100 سال کے اندر ہی اندر اسے وہاں جانا ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں آج بیماری ہے، کل تندرستی، دنیا میں آج غریبی ہے، کل مالداری، دنیا میں آج عزت ہے، کل ذلت، دنیا میں آج تنگی ہے، کل خوشحالی، دنیا میں آج تندرستی ہے، کل بیماری، یا آج بیماری ہے، کل تندرستی۔ مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں یا تو صرف باغ ہی باغ جنت ہے، صدا خرموں سال مہاسنکھوں سال، یا پھر آگ ہی آگ ہے جہاں خربوں سال، وہاں آدمی موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور دونوں کو پکار کے کہا جائے گا سنو، سارے لوگ، سارے جنتی جہنمی بالکل ہما درگوش ہو کے سننے لگیں گے۔ جنتی اس خوف سے کہیں جنت سے نکلنے کا آدیش تو نہیں ہوگا، اور جہنمی اس امید میں کہیں اس آگ سے رہائی کا پروانہ تو نہیں ملنے والا ہے۔ سارے جہنمی اور جنتی کان لگا کے سنیں گے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے جنتیوں تم ایمان لائے، تم نے اچھا کام کیا، مبارک ہو، اب جنت میں سدا رہو، یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ دنیا میں جوان ہے مگر بڑھاپے کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج مالدار ہے، کل غریبی کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج صحت مند ہے، کل بیماری کا ایک خوف دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آج نوکری میں ہوں، نوکری سے سسپینڈ اور ڈسچارج کا ایک امکان، ایک چانس، ایک اندیشہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے۔ جو بندہ دنیا کا کوئی کہے کہ میں ہر اعتبار سے پریپورن ہوں، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، چونکہ دنیا میں فلفلمنٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، پریپورنتا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، چونکہ جوانی کے
پیچھے بڑھاپا ہے اور صحت کے پیچھے بیماری ہے, عزت کے پیچھے ذلت ہے, مالداری کے پیچھے غریبی ہے, اور زندگی کے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے. اس لیے دنیا میں کوئی بندہ سکھی رہ ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہر اعتبار سے میں سکھی ہوں, اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. چونکہ بیمار پڑنا ہے, پاؤں میں کانٹا چبھنا ہے, اسے گرنا ہے, پڑنا ہے, اور حاسدین کا شکار ہونا ہے. میں خوش ہوں, سارے پڑوسی مجھ سے جل رہے ہیں. میری بیٹی کی شادی ہے, میرا اپنا بھائی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے. نہیں ہے سکھ دنیا میں. میں اپنے گھر میں ہوں, شرابی شراب کے نشے میں گانا والیوم اونچا کر کے سن رہا ہے. آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ کو اپنا گھر کا دروازہ بند کرنا ہوگا, اور کان میں ٹھوسنی پڑے گی روئی. وہ کرے گا, اس کو آپ بول نہیں سکتے ہیں. وہ بولے گا میں غریب ہوں تو کیا ہوا, میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں, تو اس کو سے کیا مطلب ہے. دنیا میں تناؤ, ٹینشن. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے خوش رہوں, ڈی ایم بننے کے بعد, ایس پی بننے کے بعد, 50 مال بنانے کے بعد, اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے دنیا میں. اللہ نے سکھ رکھا ہی نہیں ہے. لتا منگیشکر جس کی شہرت اتنی کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں, دولت اتنی کہ بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑ اربوں کا گھر, دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بھرمن کیا. جب ان سے پوچھا گیا آپ اس شہرت, مقبولیت اور دولت کے ڈھیر پہ کیسا فیل کر رہی ہیں, ان کا جواب تھا I like to leave this world. میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں, مرنا چاہتی ہوں. جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا. شہرت, دولت, عزت. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پردھان منتری نیچے کرسی پر ہے, وہ بیٹھ کر دیش بھکتی کے گیت گا رہی ہے, اور سارے سانسد سن رہے ہیں, اور پردھان منتری اس کی گیت سنتے ہیں. پورا ہندوستان فین ہے اس کا. لتا منگیشکر جی بمبئی میں جہاں اس کا گھر ہے, بمبئی کی کارپوریشن نے کہا کہ مکان توڑ کے شاندار گھر باہر بنا دیتا ہوں تاکہ سڑک سیدھی ہو جائے. وہ بولی میں بمبئی چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہوں. گورنمنٹ نے کہا کہ مت جاؤ, میں اپنی سڑک ٹیڑھی کر لیتی ہوں, مگر تو اپنا گھر وہیں رکھ, تو بمبئی میں رہ, بمبئی چھوڑ کے مت جا. نائٹنگیل آف انڈیا, بلبلے ہند اس کا ٹائٹل ہے. 1 درجن سے زیادہ اس کے پاس ایوارڈ ہے, 1 درجن سے زیادہ. مگر وہ کیا کہتی ہے, جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا. اب میں مرنا چاہتی ہوں. کتنے اپنے گانے سنوں, کتنی فلمیں دیکھوں, کتنے گھر کی دیوار کو دیکھوں, کتنا امریکہ یورپ کا بھرمن کروں, دل نہیں لگتا ہے. جب وہ کھرب پتی اور شہرت کے ڈھیر پر بیٹھی اس کو سکون نہیں ہے, تو جیسے پھٹیچر کو کیا سکون ملے گا جو 2-4 کمرے کا گھر بنانے کے بعد اتراتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں, 2-4 گاڑی خریدنے کے بعد اتراتا ہے میں سب سے بڑا ہوں. جب اس کو سکون نہیں ہے, اس سے بھی آگے جا. چارلی چیپلن کا نام گوگل پہ سرچ کر, اس کا ایک جملہ نکلے گا. وہ جملہ ہے I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے میں روؤں, تاکہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں سکے. چارلی چیپلن کروڑوں جس کے فینس ہیں, جس کے نام پہ میں نے انڈیا میں دکان کا نام دیکھا ہے. چارلی چیپلن کے نام پہ انڈیا میں ان دکان ہے, جیسے منگیشکر کے نام پہ امریکہ میں کوئی دکان ہوگی. مگر انہوں نے کیا کہا, میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں تاکہ میں اتنا روؤں کہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے, میں بارش میں ٹہلوں. ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ہے, ڈاکٹر میرے درد کی دوا دے. کہا کون سی دوا؟ کہا میں اندر سے میں ٹوٹا رہتا ہوں, سکھ نہیں ہے میری زندگی میں. کہا چارلی کا شو دیکھا کرو, تیرا غم ہلکا ہو جائے گا. کہا ڈاکٹر صاحب جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دے رہے ہیں وہ چارلی کوئی دوسرا نہیں, وہ تو میں ہی ہوں, چارلی چیپلن میں ہوں. ڈاکٹر کھڑا ہو گیا, پھٹی آنکھوں سے چہرہ دیکھنے لگا کہ اتنی شہرتوں کا مالک جس کا شو وہ خود ڈاکٹر دیکھا کرتا تھا اور اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن جو کروڑوں کو ہنسانے والا کامیڈین, فلم اسٹار, بیٹیز فلم اسٹار, یہ اندر سے اتنا دکھی ہے تو سکھ ہے کہاں؟ کس کے پاس پیس ہے, کس کے پاس ہیپینس ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے سکھ. تو پھر کیوں حرام کھاتا ہے, کیوں نمازیں چھوڑتا ہے؟ جب سکھ ہے ہی نہیں تو کیوں روزہ چھوڑتا ہے, کیوں دوسروں کی زمین پہ قبضہ جماتا ہے؟ تو سکھ ہے کہاں؟ یہی قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جہاں سجدہ ہے وہاں سکھ ہے, جہاں تلاوت ہے وہاں سکھ ہے, جہاں ذکر الہی ہے اللہ اسی دل میں اتنا نصیب فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, زندہ باد زندہ باد.
کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جب سکھ ہے ہی نہیں دنیا میں، کیوں جھوٹ بولنے کا، کیوں رشوت لینے کا، کیوں حرام کھانے کا، کیوں نمازیں چھوڑنے کا؟ 100 سال 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ آخرت پہ نظر رہے گی تو دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا، آخرت پہ نظر رہے گی تو یہاں غربت میں جینے کو بھلا سمجھے گا کہ غریبی چند چھن کی ہے، مالداری تو آنے والی ہے، جنت کا آرام تو آنے والا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے۔ یہ مفتی نسیم صاحب ایک ذمہ دار مفتی ہیں، مفتی توصیف صاحب ہیں، ہمارے سارے علماء کرام ہیں، یہ پورا قرآن پڑھ ڈالیں۔ سب سے زیادہ جس کا چرچا قرآن میں ہے وہ آخرت ہے، سب سے زیادہ۔ سورہ نبا 30واں پارہ لے لیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس میں کیا ہے؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کا چرچا ہے۔ دوسری سورہ سورہ نازعات پڑھ لیں، اس سورت میں آدھی آیت ہے اس کی، یعنی آدھی صورتیں صرف قیامت کا چرچا ہے۔ سورہ مطففین پڑھ لیں، سورہ تکویر پڑھ لیں، سورہ انشقاق پڑھ لیں، اب سورہ فجر پڑھ لیں، اب پھر آخری 10 سورت کو 12-20 سورت کو پڑھ لیں، سورہ زلزال پڑھ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ جب زمین اپنے بوجھ نکال کے پھینک دے گی، جتنے لوگ پیدا ہوئے دفن ہوئے سب کو زمین اٹھا کے پھینک دے گی۔ قرآن کہتا ہے، وہی 30ویں پارے میں ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر کو بہا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ وہ قرآن کہتا ہے، الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، وہ چنگھاڑ کی آواز، جو آواز آئے گی جس سے آدمی کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ پڑھیں پوری سورہ تکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سورہ ویل لکل پڑھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ ایحسب الانسان لم یرہ۔ سورہ ویل لکل پڑھ کے دیکھیں، صرف قیامت کا چرچا ہے اور تم مذمت کی گئی دنیا کے مال کی۔ الم تری کیف پڑھ لیں، اور پھر صاحب اور دوسری صورتوں میں پڑھ لیں، سب میں آخرت کا چرچا ہے، جنت کا چرچا ہے، مغفرت کا چرچا ہے، آگ کا چرچا ہے، جہنم کا چرچا ہے، جنت کا چرچا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہی ہے، اور آج ہمارے گھر کا سب سے کمزور ٹاپک آخرت ہے۔ میڈیکل سائنس کا چرچا ہے، کرکٹ کا چرچا ہے، فلم کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، الیکشن جیتنے کا چرچا ہے، زمین خریدنے کا چرچا ہے، صاحب شادی بیاہ کا چرچا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں 1 منٹ بھی بیٹھ کر آخرت کی بات نہیں بولتا۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں مشرکوں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ذمہ دار یہ باپ ہیں جو اپنی بیٹی کو کبھی آخرت اور جنت اور ایمان کا مہتو نہیں بتایا۔ اپنی بیٹی کو صرف فلمی زندگی، مال والی زندگی، آسائش والی زندگی، تو پھر تو وہ آسائش کے چکر میں کافروں کے پاس جانا پڑے، وہ چلی گئی۔ آپ نے کب بتایا ہے کہ اصل میں ایمان سب سے بڑی چیز ہے؟ دنیا ملے نہ ملے، اگر ایمان سلامت ہے سب سے بڑا وہ دھنوان ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، فانی اور وقتی، ٹیمپرری ہے، اصل دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر آپ گھٹی میں پلا دیتے، اگر کوئی دشمن اس کو کہتا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گا تو میری گود میں آ جا، یہ بولتی میں ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس لیے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ انجینئرنگ کی بات بعد میں کرے، میڈیکل سائنس کی بات بعد میں کرے، پولیٹیکل تبصرہ بعد میں کرے، پہلے آخرت اور اسلام اور ایمان کا مہتو بتا دے۔ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، اس کا بچہ ایمان لے کے اگر آخرت میں چلا گیا تو سب سے بڑا دھنوان وہی ہے اور سب سے بڑا کامیاب باپ وہی ہے جو بچے کو کچھ دے نہ دے ایمان کی دولت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلسہ تجدید القرآن، ادارہ تجدید القرآن، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور آپ جنرل جو ہے وہ، اور خود ہماری برادری میں بہت سارے لوگ
जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर तनख पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते हो, तुम तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला, वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। वो चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौला साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया, एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब हैं साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आजम के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे कम स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज़े अहले सुन्नत तो बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूँ न रहे मंजर इस्लाम, न रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रज़ा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज़े अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो मगर मरकज़े इस्लाम मदीना है, मरकज़े इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिबे ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का, आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी अहले सुन्नत का मरकज शहर बरेली ही रहेगा। मैंने कहा तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है। वो तो माल आप लोगों के पास है, यहाँ वहाँ पूरे भारत में जाते हैं, हम लोग तो एक महीने में उतना नहीं मिलता है जितना आप एक रात में, एक दिन में आपके पास हो जाता है। ये बताइए, ऐसा नहीं सारे लोग, वहाँ तो फकीर लोग भी रहते हैं, वहाँ तो जाहिद भी रहते हैं, वहाँ तो बड़े जबरदस्त मुदर्रिस मुफ्ती सब रहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में माल माल की बात रहती है। वो तो हर जगह लोग रहते हैं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, चूंकि वो उन्होंने मेरे से कहा वो सब ठीक है मौलाना साहब मगर माल कहाँ है। तो आप ही के समाज में तो मैं भी रहता हूँ, आप ही का चेहरा तो मैं पढ़ता हूँ। चेहरा अगर जन्नती का देखूं तो सोच जन्नती पैदा हो जाती है, और चेहरा बेनमाजी का देखूं तो हमारी भी थिंकिंग उसी तरह की हो जाती है। इसीलिए कहा गया अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हदीस में आया है कि हर आदमी अपने दोस्त के दीन पे रहता है, इसलिए देख ले कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। सो वॉच whom you befriend, देखो तू किससे दोस्ती कर रहा है, किससे तू फ्रेंडशिप तू बना रहा है, अपने दोस्त का सर्किल तेरा कैसा है। आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। ए मैन लिव्स ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है, क्योंकि अगर गहरी दोस्ती हुई तो वह बंदा कुछ भी गलत करे ये उसको सच मानने को तैयार होता है। बेशुमार लोग बेईमान हो गए इसलिए उनके दोस्त का सर्किल मुशरिकीन का था, वो उनको अच्छा कहने लगे, उनकी तरफ झुक गए। पहले तो अच्छा नहीं बोलता है, पहले तो मुस्कुराता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ मिलकर खाता है, फिर
دھیرے دھیرے جب محبت پختہ ہوگی اس کے مذہب کو بھی برا کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنے مذہب کو غلط سمجھ کر کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے کہا الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھ لے آدمی کی دوستی کس سے کر رہا ہے۔ غوث اعظم کے پاس شکایت کرنے والا ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ جاؤ دروازے پہ پردہ لگا دو۔ کئی دن کے بعد کہا حضور برکتیں بے شمار نظر آ رہی ہے، مگر ریزن کیا تھا کہ پردہ لگانے کے بعد برکتیں محسوس ہو رہی ہیں؟ جواب ملا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے تھا، ہر آنے جانے والا آدمی اس میں بے نمازی اور فاسق بھی رہتے تھے، ان بے نمازیوں کی زہریلی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، برکتیں چل کر راکھ ہو جاتی تھی۔ اب جب تم نے پردہ لگا دیا ہے ان کی زہریلی نگاہ پردے سے ٹکرا۔ علم طاقت کا نام ہے، تم کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھر میں تاریکی ہے، تمہارے گھر میں روشنی اور اجالا پھیل جائے گا۔ تم علم حاصل کرو، کمزور ہو تم پلوان ہو جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، محکوم ہو تم حاکم ہو جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، تم مغلوب ہو غالب ہو جاؤ گے۔ علم حاصل کرو، تم کچھ نہیں ہو تم قائد اور مارگدرشک بن جاؤ گے، تمہارے فالوور پیدا ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علم بھی جس نے بھی حاصل کیا وہ پچھلی کرسی پہ نہیں بیٹھتا ہے، علم حاصل کرنے والا سب سے پہلے اگلی کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ علم آدمی کو آگے کر دیتا ہے، علم آدمی کو طاقتور کر دیتا ہے، علم آدمی کو بلوان اور شکتیشالی کر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں علم تو ہے مگر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ The best among you is one who learns the Quran and teaches it to others۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضور نے یہ کہیں نہیں کہا جس کے پاس 1000 بیگھہ زمین ہے وہ سب سے اچھا ہے، جن کے پاس 10-20 مکانات ہیں وہ سب سے اچھا ہے، جن کے پاس 50-100 بیٹے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، جو مالدار ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ نہیں، حضور نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جو قرآن سیکھتا ہے وہ سب سے سپیریئر اس معنی کر ہے۔ آج بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اگر سنبھل کا سب سے غریب گھر کا بچہ اگر وہ حافظ قرآن اور عالم دین بن جاتا ہے، جامعہ نعیمیہ، جامعہ مصعب علی میاں، جامعۃ الاشرفیہ، جامعۃ الرضا سے فارغ ہو کے جب وہ آتا ہے تو ان کا باپ بھلے ہی مزدوری کرتا ہو، ان کی ماں بھلے ہی دوسروں گھر میں پوچھا لگاتی ہو، لیکن مسجد میں جمعہ کے دن جب وہ جاتا ہے تو بیرسٹر جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے وہ نیچے رہتا ہے، جو ایڈوکیٹ جو دلی ایم یو سے پڑھ کے آیا ہے وہ نیچے رہتا ہے، میڈیکل آفیسر جو ایم سے پڑھ کے آیا ہے وہ نیچے رہتا ہے، مگر جامعہ نعیمیہ سے فارغ شدہ عالم وہ غریب گھر کا بچہ کیوں نہ ہو، اگر جمعہ کے دن مصلی امامت پہ جاتا ہے تو وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، سر پہ پگڑیاں سجا کر ہاتھ میں عصا لے کے پوری قوم کو خطاب کر کے للکارتا ہے جیسے کوئی کمانڈر ان چیف ہو جو اپنی فوج کو للکار رہا ہو، جیسے کوئی بادشاہ ہو جو اپنی رعایا کو للکار رہا ہو۔ بیرسٹر نیچے ہے، غریب کا بیٹا عالم ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، ارب پتی کھرب پتی ودھایک سانسد سب پیچھے ہیں، مگر اگلی سب پر پوچھا لگانے والی عورت کا بیٹا اگر وہ عالم ہو گیا وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہے، ساری قوم پیچھے ہے، بیرسٹر پیچھے، لائر پیچھے، ایڈوکیٹ پیچھے، سائنسداں پیچھے۔ یہ بتا دیں کس نے اس غریب عورت کے بیٹے کو امام بنایا، قائد بنایا، لیڈر بنایا؟ آپ کا جواب ہوگا علم قرآن ہے جو اسے سب سے آگے پہنچا دیا ہے۔ آج بھی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ غریبوں کے بچے جمعہ کے دن ممبر پہ جب چڑھ کے خطاب کرتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ بیرسٹر ہونا اور ہے، عالم دین ہونا اور ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دھنوان ہونا، پیسہ والا ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ پیسہ آج کل اللہ نے اس قدر ارزاں کر دیا ہے، سستا کر دیا ہے، چونکہ دنیا دار آدمی پیسے سے ہی دوسروں کی عزت کو آنکتے ہیں، پیسہ سے ہی دوسروں کو مہتو دیتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین آ جائے، دوسروں کی بات تو چھوڑی، ہمارے مسلم سوسائٹی میں بھی آج دیکھا دیکھی وہی بات آ گئی ہے۔ اگر پیسے والے آ جائیں تو لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، اگر کوئی عالم دین آ جائے تو لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا بوجھ سمجھتے ہیں؟ کہ
چندہ لینے کے لیے آ گیا، چندہ لینے کے لیے آ گیا، اسی لیے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ ابھی رمضان کے دن میں ایک مولانا رئیس صاحب ہیں، وہ کہنے لگے میں کلکتہ کے زکریا اسٹریٹ میں بچوں کا کپڑا خریدنے گیا رمضان کے آخری ہفتے میں، مگر دکاندار مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے، میں کھڑا ہوں یہ پوچھ کیوں نہیں رہا ہے؟ چونکہ دکاندار جب دیکھا توجہ نہیں دے رہا ہے، انہوں نے کہا مجھے اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، مجھے میں کپڑا خریدنے آیا ہوں۔ تب وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب آئیے بیٹھیے۔ پہلے یہ سوچا تھا یہ صدقہ فطر لینے آیا ہے، یہ رسید کاٹنے آیا ہے، یہ ہم سے زکوٰۃ مانگنے آیا ہے، اسی لیے مجھ سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب کہا کہ میں فطرہ لینے نہیں آیا ہوں، میں بچوں کا کپڑا خریدنے آیا ہوں، تب اسے کہا کہ بیٹھیے مولانا صاحب کون کون سا کپڑا آپ کو چاہیے۔ اس قدر سوچ تنگ ہوگی ہماری کہ جو فطرہ لے کر مجھ کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، جو زکوٰۃ کا مال مجھ سے لے کر میرے مال کو پاک کرنے آیا ہے، میں اس کو دشمن سمجھتا ہوں۔ لوگوں کا یہ نظریہ ہو گیا کہ صاحب ایک عالم دین کا مطلب ہے چندہ کلیکشن کرنے والا، اس لوگ گھبرا جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ چندہ مانگنے آیا ہے، جلسے کا چندہ، مدرسے کا چندہ، فطرہ، قربانی، قربانی۔ کچھ لوگوں نے عالم بننے کا مقصد یہی بنا بھی دیا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، مگر 90% وہ لوگ جو درسگاہوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو لوگ درسگاہوں میں بیٹھ کر علم سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ ان لوگوں کی عزت تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالم دین جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، کس قدر وہ عزت والا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں یستغفر لہ ما فی السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ مصطفیٰ کہتے ہیں عالم دین جب راستے سے چلتے ہیں تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ درخت کے پتے، سوراخوں کی چوٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ جب مائک کی آواز کم کروا دیا، 12 بجے تک کا پرمیشن تھا، تو پھر 1 بجے 2 بجے اپنی طرف سے کیوں گھسیڑ کے لے آئے؟ جب 12 بجے تک کا پرمیشن تھا، بیچارہ 12 بجے تک نہیں آیا، 12 بجے کے بعد تب وہ ہارن دینا شروع کیا، تو کم سے کم سارا کام 12 تک ہو جانا چاہیے تھا، سارا کام 12 تک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا قاری صاحب مجھ کو 10 بجے بیٹھا دیجئے، 12 تک 2 گھنٹے کی تقریر ہوگی، اس کے بعد بولا ہاں 2 بجے تک کا 12 تک کا پرمیشن ہے، 12 تک مجلس ختم ہو جائے گی۔ اب آواز کم ہوگی، میں کیا بولوں اس میں؟ مائک اگر ہٹا دوں اور آپ لوگ قریب آ جائیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کم آواز میں طاقت بھی زیادہ لگے گی میری، اور آواز آپ تک صاف طور پر جا بھی نہیں پائے گی۔ جو لوگ وہاں کھڑے ہو، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردی میں یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، سامنے کرسی خالی پڑی ہے، آ جاؤ اندر، آ جاؤ سب، تھوڑی دیر بیٹھو۔ آواز کم ہو ہی گئی ہے تو کم سے کم تم لوگ یہاں آ جاؤ۔ مائک ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بلند آواز سے میں خطاب کرتا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم لوگوں کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک نیتا 1 گھنٹے میں، جب وہ کوئی راجنیتک پروگرام ہوتا ہے تو 1 گھنٹے میں 10 لوگ بول جاتے ہیں، مگر ہم لوگ نہیں بول پاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے جب ہندوستان کے بڑے نیتاؤں سے لے کے چھوٹے نیتا تک ہمارے شہر میں موجود تھے، 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا۔ منچ پہ وی پی سنگھ سے لے کر کے لالو پرساد تک سارے لوگ تھے، 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ۔ ہندوستان کے لگ بھگ 50 نیتا ہوں گے، سبوں نے بھاشن دیا۔ 50 نیتا کا بھاشن 1 سے لے کے 2 گھنٹے میں کلیئر ہو گیا، اور ہم ایک مولوی بھی 2-3 گھنٹے کے اندر نہیں بول پاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ 2 گھنٹے کی تقریر نہ ہو تب تک تقریر ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جمعہ کے دن ہم لوگ 10 منٹ خطاب کرتے ہیں، 5 منٹ کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے۔ تو تقریر 5 منٹ کی ہو یا 5 گھنٹے کی ہو، اگر دل میں ایک جملہ اتر گیا تو 5 گھنٹے بھی بھاری ہے۔ ایک جملہ اگر دل میں اتر جائے تو ہم لوگ کوشش کریں، ایسا نہیں کہ جو لوگ روزانہ نعت پڑھتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تو اب ایک طرف سے سب کا نعت پڑھنا، سب سے تلاوت سننا، سب کی تقریر کوئی ضروری ہے؟ بس تلاوت ہوئی، ایک نعت ہوئی، جو اصلی خطاب ہے
وہ ہو جانا چاہیے. مولانا توصیف صاحب خود بڑے خطیب ہیں, پورے ہندوستان بھر میں جاتے ہیں, 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے خطاب کرتے ہیں. مگر انہوں نے بھی یہاں بالکل مختصر میں خطاب کیا, آدھا گھنٹہ وہ بول لیتے, 1 گھنٹہ میں بول لیتا, 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں اور کارروائی, 2 گھنٹے میں پوری مجلس ختم ہو جاتی, سب کچھ ہو جاتا. یہ نوبت نہیں آتی کہ صاحب وہ سائرن بجا رہا ہے اور جلدی ختم کیجیے. ہم کو اس کے سامنے بھیک نہیں مانگنا پڑتا, اچھا ٹھیک ہے 1 گھنٹہ سب تھا اور مہلت دے دیجیے اور مہلت دے دیجیے. سر یہ گھگیانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں گھگیانا ہے؟ جو ٹائم ہے اسی ٹائم میں سارا کام کر لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو وقت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا غور سے سنیے, عالم ربانی کے پاس پیسے رہیں یا نہ رہیں, وہ کرائے کے گھر میں رہیں, وہ ٹوٹی چپل پہنے, ان کے کپڑے میں پیوند لگے ہوں, اگر وہ عالم دین ہے, اللہ کی بات سچی, مصطفیٰ کی بات سچی, اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, ہمارے بندوں میں سے جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں. اللہ الصمد. اللہ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, پڑھے اور بے پڑھے, عالم اور غیر عالم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے آگے کہا گیا ہے, اس کے آگے کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہے؟ نہیں برابر ہے. تو علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا علم والا درجوں اس کا مرتبہ بلند ہے, وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, علم والوں کے درجے بہت بلند ہیں. مومن ہونے کے ناطے اگر بول اللہ پر یقین ہے, اللہ کی بات سچی ہے, تو ماننا پڑے گا علم والوں کا درجہ بہت بڑا ہے. ہاں اگر کوئی مشرک ہو جائے, غیر مومن ہو جائے, اور وہ بولے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں, تب وہ بولے کہ چپراسی کی نوکری مل گئی تو جس اس کو وہ سب بھگوان کا درشن ہو گیا. کوئی پیون بن جائے, گورنمنٹ کی نوکری مل گئی, اب یہ صاحب بہت بھاگیشالی ہو گیا, اب یہ صاحب بہت آدرنی اور سمان کے یوگ کے پاتر ہو گیا, وہ الگ بات ہے. مگر مومن ہونے کے ناطے آپ کو یقین کرنا پڑے گا میرا خدا سچا, خدا کا کلام قرآن سچا, تو پھر ماننا پڑے گا جو کچھ رب نے کہا وہ بات سچی. رب نے کہا علم والا درجوں بلند ہوتا ہے, تو جو رب نے کہا وہ بات سچی ہے. اور معلوم ہے مال کی حیثیت جو ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے, جس مال کو میں بہت بڑا سمجھتا ہوں. آج کل اللہ نے مال کو اتنا سستا بنا دیا کہ جو لوگ کل مردوں کی کھال کھینچتے تھے وہ لوگ آج کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں. جو لوگ جس کو ہم لوگ بالکل نیچ کہتے تھے, وہ لوگ جو ہڈی چنتے تھے, وہ لوگ جو دوسروں کے گھر میں پاخانہ صاف کرنے آتے تھے, آج وہ لوگ بھی 10-10, 20-20, 50 لاکھ کے مکان میں رہتے ہیں. اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے. اب مکان بنانا 50 سال پہلے ایک بہت بڑا کام تھا, اب وہ بڑا کام نہیں رہا, اللہ نے سب کو دے دیا. پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے. ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے, چونکہ اتنی سستی ہو گئی وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے. تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے, روپیہ پیسہ بولتا ہے, روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے, روپے والے کو آپ عزت دیں گے, سمان دیں گے. ذرا غور سے سنیے, میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی. اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا, اس کا سمجھنا, یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا, جس کو میں مہتو دیتا ہوں. آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے. کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے, پڑھنے کے زمانے میں نہیں, بچہ کا ایگزام ہے, روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا. اب وہ انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, سائنٹسٹ بنے گا, اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا. ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے, پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا, ایگزام ہے, بچہ روزہ نہیں رکھے گا, بچہ نماز نہیں پڑھے گا. نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے. کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات. جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں, کوئی شکایت نہیں. جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں, ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں,
شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن وہاں کا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے، پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا، 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے۔ دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے۔ راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا ہوں، چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں۔ نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں پہنچ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے، جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا، چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زنی، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا۔ کیسی پڑھائی تم نے پڑھی؟ اب کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک۔ اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال۔ اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج۔ کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟ کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹخنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ آنکھ کی بینائی، آپریشن، چشمہ کالا پہننا، یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا، 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا دانت اکھاڑنے گیا، پھر اس کو بھرنا ہے۔ یعنی یہ زندگی میں 1 درجن بیماری، پھر 70-80 سال ہو گئے، موت کا انتظار چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدرسوں اور مسجدوں اور عالموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب عام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس عذاب عام سے بچنے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ باتیں تو بہت ساری تھیں مگر چونکہ وقت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوسری ملاقات کروائے گا، پھر اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی 2-4-10 آیتوں کی تلاوت ہوگی اور بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ قاری سہراب صاحب اس نوجوان عالم کو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، اس کو صاحب بے شمار خواہشات ہوتی، گھر، مکان، گاڑی، دکان کی، کچھ نہیں، ساری خواہشات کو مار کے اس نے یہاں اس جنگل میں ایک منگل شروع کر دیا ہے، ادارہ تجوید القرآن قائم کیا۔ میں دیکھا خوبصورت انتظام، رہنے سہنے کا، سب دیکھ کر باغ دل ہوگا۔ اگر سارے نوجوانوں کے سینے میں ادارہ چلانے کی اسی طرح کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ادارے بند نہیں ہوں گے، روزانہ نئے ادارے کھلیں گے۔ لوگ مدرسہ بند کرنا چاہیں گے، ادھر ہزاروں مدرسوں کے دروازے کھلیں گے، تاکہ دنیا جان لے کہ قرآن کی تعلیم نہ کبھی بند ہوئی ہے نہ کبھی بند ہوگی۔ قرآن ہمیشہ پڑھا جاتا رہے، آ رہا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔
اللہ تعالیٰ قاری سہراب صاحب کو استقامت عطا فرمائے، ورنہ بہت سارے لوگ 10 سال چلاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ملا، چھپی پوریا بستر سمیٹا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مرتے دم تک مدرسہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبوں کو بھی تمام غلط بیانی سے بچتے ہوئے اس نوجوان حافظ قاری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی صلی